بجٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, ایک عام آدمی کے کنسرنس کیا ہیں, کیا خدشات ہیں؟ بجٹ تو ابھی 4 بجے آ رہا ہے, لیکن ایک عام آدمی چاہتا ہے کہ اس کی جو گھر کا بجٹ ہے وہ خراب نہ ہو. یہ بجٹ کتنا مہنگا ہوگا, کتنا سستا ہوگا, یا اس عام آدمی کے لیے کتنا بہتر ہوگا, آج ہم جانیں گے. جہاں چاولوں کی قیمت, اخرہ خورد و نوش کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں, گھر کے اندر جو ہے سفر کرنے کی جو قیمتیں کتنی زیادہ بڑھیں گی یا کم ہوں گی, یہ آج ہم جانیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان مفتی صاحب, اکانومسٹ ہیں, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں پیپل اکانومسٹ ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں عرفان صاحب؟ عرفان صاحب, یہ پیپلز اکانومسٹ کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ سارے اکنامک ڈبیٹ میں نا عام لوگوں کی بات بہت کم ہوتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک عام شہری کی اور ایک عام پاکستانی کی بات نہ کی جائے, ملک کی جو اصل ترقی ہے وہ نہیں ہوتی. صرف اوپر کی سطح پر ترقی یا اکنامک گروتھ حاصل کر لینا کوئی ترقی نہیں ہے. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک عام انسان کی زندگی پر اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں, کیا اس کی خواہشات کو بھی دیکھا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا, یہ بات بہت کم ہوتی ہے ان بجٹ ڈبیٹس کے اندر. چونکہ میں خود اس کا حصہ رہتا ہوں کبھی کبھی, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کی بات ہوتی ہے, ٹریڈرز کی بات ہوتی ہے, امپورٹر ایکسپورٹرز کی بات ہوتی ہے, یا اور جو سیکٹرز ہیں مینوفیکچرنگ کی بات ہوتی ہے, لیکن عام لوگوں کی بات نہیں ہوتی. ان کو صرف ایک ٹیکس پیئر کے طور پر دیکھا جاتا ہے, ان کو صرف ایک کنزیومر کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف ایک ٹیکس پیئر ہیں, ہم صرف ایک ریونیو اکٹھا کرنے کا ایک آبادی ہیں, یا ہماری بھی خواہشات ہیں, ہمارے بھی مفادات ہیں, ہماری بھی فیوچر کی کوئی پلاننگ ہے جیسے آپ نے کہا. تو اس پر بہت کم بات پاکستان کے پلاننگ سرکلز میں ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں. عرفان مفتی صاحب, وی وڈ لو یو ٹو ایڈریس دس. راشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, جہاں کبھی 20,000 کا ملتا تھا, آج 60,000 کا بھی نہیں کسی گھر کا پورا ہوتا. بجلی کا بل ایک اے سی کے ساتھ 60,000 70,000 آتا ہے. لوگ بل پھاڑ دیتے ہیں. لوگ آپ کے سامنے کتنی خودکشیاں ہوئی ہیں. کامنر کا ایشو, اس کے بعد پیٹرول نہیں افورڈ ہو سکتا, لوگ پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن نہیں افورڈ ہو سکتی, ای بائکس نہیں افورڈ ہو سکتی. کہاں جائیں, کہاں مریں یہ لوگ؟ دیکھیں, سوال آپ کا بالکل جائز ہے. میں اس کو صرف چند منٹوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پچھلے 3 سال میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹیبلائزیشن کی پالیسی کو اڈاپٹ کیا کہ ہم اسٹیبلٹی میں پہنچے, کیونکہ ہم اس سے پہلے اکنامک ولنریبلٹی کا شکار تھے. تو اس اسٹیبلائزیشن اور ریگرس اسٹیبلائزیشن پالیسی میں گورنمنٹ نے بہت زیادہ اوور ٹیکسنگ کی ہے, بہت زیادہ جو ہے اس کے پر جیسے جی ایس ٹی کو 18% پر لے گئے ہیں, لیویز کو اپلائی کیا. اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ عام شہری پر گیا ہے. میں اس کو چند اور بنیادی باتوں سے آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ آپ کل جو اکنامک سروے آیا ہے اس سے ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ پاکستان میں کافی حد تک اکنامک اسٹیبلٹی میں ہم آئے ہیں. ہماری ریمیٹنسز ٹھیک ہوئی ہیں, ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے, انفلیشن میں ہمارے کافی کمی آئی ہے. ہم اس وقت کو 7% کے اوپر انفلیشن میں آ گئے, سنگل ڈیجٹ میں. جو ڈبل ڈیجٹ میں تھا اسے ہم سنگل ڈیجٹ میں آ گئے. لیکن جو بات کل اکنامک سروے میں نہیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں. اور گورنمنٹ کے ایکسپینسز بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک فارمولہ ہے کہ اس نے جو ٹیکس وہ اکٹھا کرتے ہیں, جیسے 14,000 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو ٹارگٹ تھا 2025-26 کا, اس میں سے جو 13,280 بلین ہم نے اکٹھے کیے وہ زیادہ تر یا ڈویزیبل پول میں ہم نے صوبوں کو دے دیے, یا پھر جو فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس میں لگے جاتے ہیں. جس پر ابھی وہ یہ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کہ ہمارے ایکسپینسز پورے نہیں ہوتے, اس لیے اب پروونسز ہمیں کوئی 1170 ارب روپیہ ایکسٹرا دیں تاکہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا نظام چلا سکے. اب چونکہ وہ جو شارٹ فال ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینسز اور اس کی انکم کا, وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے پیٹرولیم لیوی کا جو بنیادی بات ہے کہ اس کو انہوں نے ٹیکس کلیکشن انسٹرومنٹ بنا دیا, چونکہ اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے. جیسے جی ایس ٹی تو ایک لیگل بائنڈنگ میں 18% ہے نا, یہ ڈائریکٹلی انسٹرومنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کا. اور یہ چونکہ ڈویزیبل پول میں نہیں جاتا, یہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے بڑھاتے اس وقت یہ کو 118 روپے پر لیٹر ہے. یہ جو ایک بہت بڑا ایکسپینس لوگوں کو ادا کرنا پڑ رہا ہے جسٹ بیکاز ٹو میٹ فیڈرل گورنمنٹ ریونیو ڈیمانڈ,
اس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک بہت بڑا جو ہے آپ صحیح کہہ رہے افیکٹ آیا ہے لوگوں کے اوپر. اسی طرح انہوں نے الیکٹریسٹی ٹیرف کے اندر بھی چیز کو بڑھایا ہے, ٹیکس کو گیس کے اندر بڑھایا ہے, ہر مہینے سرچارج لگا کے بھیجتے ہیں, اسی لیے کہ وہ ایزی ریونیو کلیکشن ہے, اس میں ایف بی آر انوالو نہیں ہوتا. یہ آپ نے جیسے ہی 1 لیٹر پیٹرول خریدا اس میں جو آپ نے ٹیکس ادا کیا لیوی وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے خزانے میں چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ سب سے آسان طریقہ مانا جاتا ہے فیڈرل ریونیو کو کلیکٹ کرنے کا. لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کا ایفیکٹ عام جو ورکنگ کلاس ہے یا جو مڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے. اور اگر اس وقت یہ لیوی 116 روپے پر رکھی ہوئی ہے, ادر دین جو انہوں نے کلائمیٹ سپورٹ ایک لیوی 2 روپے 58 پیسے وہ الگ لیتے ہیں, اگر اس کو 170 پہ لے جانا چاہیں گے اس ٹیکس اس بجٹ میں جو ان کا ٹارگٹ ہے, یعنی 1.72 ٹریلین روپیز انہوں نے اس سے لیوی سے اکٹھے کرنے ہیں اس سال بجٹ میں, تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اس وقت اگر پیٹرول کی پرائس آپ کی جو بھی ہے 380 یا 82 ہے, یہ مزید آگے چلی جائے گی. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹیکس پیٹرول پرائس اوپر گئی تو اس کا بہت ہیوی ایفیکٹ ہمارے عام پاکستان میں آئے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کی بجائے نئے ٹیکس ریونیو کو کلیکٹ کرنے کے ایونیوز ڈھونڈے. جیسے 2 بڑے سیکٹر ایسے ہیں جس پر ابھی تک ہم ٹیکس نہیں کرتے. ایک ایگریکلچر جو انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. یہ زیادتی ہے کہ جن کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے وہ ٹیکس نہ دیں, لیکن عام جو 50,000 روپے کی انکم لیتا ہے شہری وہ تو ٹیکس لیب میں آ جاتا ہے. مفتی صاحب بالکل ایگریکلچر کے اوپر نشان دی گئی, لیکن ایگریکلچر والے روز روتے ہیں یہ پوسٹ یہ مانسون رینز آ گئیں, پری مانسون رینز آ گئیں, ایگریکلچر سے ڈیفیسٹ پہ جا رہا ہے, اس طریقے سے کراپ جو ہے ہمارا انیشیٹ نہیں ہوا. یو نو وی بین فیسنگ کلائمیٹک چینجز سنس مینی ایئرز, اینڈ وہ بھی اپنی طرف سے جو بات کر رہے ہیں اٹس لائک یو نو سم ہاؤ ورکیبل کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیے وہ ایک بہت ہی ایکسیپشنل بات کر رہے ہیں, اسے فلڈ ایریاز کی بات نہیں کریں. ایون فلڈ ایفیکٹس بھی جو ہوتے ہیں گورنمنٹ اس میں سبسڈیز دیتی ہے, گورنمنٹ اس میں ریونیو چھوٹ دیتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ صرف 100 ایکڑ کا اگر لینڈ اونر ہے اس کی اینول کراپ کی انکم نکال لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا ہیوی ٹیکس وہ دے سکتا ہے جو وہ نہیں ہم لے رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایگریکلچر انکم کے اوپر تو آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں جو کہ ہر سال ییلڈ پر ان کو دینا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ ہے جو ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس ہے, جو شاپ کیپرز کا ٹیکس ہے. یہ آج سے میرے خیال میں 5 سال پہلے 3,000 روپے پر اینوم ہم نے کہا تھا لیا جائے, وہ ہم نے نہیں لگایا. اب گورنمنٹ سے 25,000 روپے پر اینوم ان کے اوپر لگانا, یہ فکس ٹیکس ریٹ ہوگا. اس کا بھی ایک فائدہ آئے گا کیونکہ اس سے یہ ہوگا صرف سیلری طبقے کے اوپر ٹیکس بوجھ نہیں آئے گا, ٹریڈرز ہے یا ایگریکلچر انکم ہے یا اور دیگر جو جیسے ملٹی نیشنل کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. تو آپ نئے ایونیوز ڈھونڈے بجائے اس کے کہ جو آلریڈی ٹیکسڈ پاپولیشن ہے اس کو آپ اوور ٹیکس کرتے جائیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹیکس میں ریلیف اسی صورت میں ملے گا کہ گورنمنٹ جو ہے نئے ٹیکس ایونیوز کو اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائے. ٹھیک ہے. ان امپلائمنٹ کا ایشو کتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے, نوکریاں ویسے ہی نہیں ہیں اور جو نوکری والے ہیں وہ پسے میں ہیں. جی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اسکیل کتنا ہے نوکریوں کا, کتنے % لوگ جو ہیں ابو جو ہیں یا 1 ملین ہے یا لیس دین لائک 500,000 ہے, ویری لیس پیپل. تو اس کے اندر بھی جب ٹیکسیشن آتی ہے, نیٹ گراس آپ کی سیلری آتی ہے, کٹ کے آتی ہے, تو آپ کے پاس پیچھے کچھ نہیں رہتا اکارڈنگ ٹو دا انفلیشن. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے, یا ان کی کیا سیلریز انکریز ہونی چاہیے؟ دیکھیں پرچیز جو پاور ہے ہماری مڈل کلاس کی وہ بہت کم ہو گئی ہے. دیکھیں مڈل کلاس ہی جو ہے نا انویسٹمنٹ کی طرف جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 10-15 سال پہلے جب اچھے حالات تھے تو مڈل کلاس ہی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کرتا تھا, کسی انویسٹمنٹ اسکیم میں پیسے لگا دیتا تھا, کوئی ریئل اسٹیٹ میں لگا دیتا تھا, تو اس سے اکانومی جو تھی وہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے. لیکن چونکہ مڈل کلاس کے پاس یہ پاور نہیں رہی ہے تو پاکستان کی جو گروتھ پوٹینشیل ہے وہ ہم اچیو نہیں کر سکیں گے. دیکھیں اسٹیبلٹی ہم نے لے لی, اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے. گروتھ ہو ہی نہیں سکتی جب تک انویسٹمنٹ نہ ہو. پاکستان میں اس وقت بھی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی پرسنٹیج ہے وہ صرف 14% ہے, جس کا مطلب ہے کہ صرف 14% ہم پیسہ اپنا انویسٹ کر پاتے ہیں. اس کو بڑھانا پڑے گا, اس کو آپ کو کم از کم میرا خیال ہے 30% پر لانا پڑے گا. انویسٹمنٹ کس صورت میں بڑھے گی؟ جب آپ کی یہ جو الیکٹریسٹی ٹیرف جو ہیں یہ کم ہوں گے, گیس کی کاسٹ کم ہوگی, جو ایز آف بزنس کی انوائرمنٹ ہے وہ آپ ٹھیک کریں گے تبھی لوگ انویسٹ کریں گے نا. اگر اتنی ہیوی الیکٹریسٹی بل آپ پے کر رہے ہیں تو کون انویسٹ کرے گا؟ پھر ٹیکسز کو آپ کم آپ کے پاس ہے ہی نہیں انویسٹ کرنے کو. اب اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے آج کہ
ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے. تو گروتھ کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ آپ کو انرجی پرائسز اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم کرنی پڑے گی تاکہ پروڈکشن کاسٹ آپ کی کم ہو. آپ کو جو ہیوی ٹیکسیشن ہے مڈل کلاس کے اوپر اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. انکم کے اوپر آپ کو دینی پڑے گی, انسینٹیو دینے پڑیں گے. اس وقت جو انکم پر آپ ٹیکس چارج کر رہے ہیں سیلری پر, اس کو آپ کو اس کی سلیبس کو بڑھانا پڑے گا. تبھی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو چھوٹی موٹی سیونگ کر کے اس ملک میں گروتھ کی طرف کنٹریبیوٹ کریں. اس وقت آپ نہیں کر سکیں گے. سو میرا یہ توقع ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب گروتھ کی طرف جائے, اور گروتھ ڈیمانڈز لیس ٹیکسز اینڈ مور انویسٹمنٹ. اور اس کے لیے آپ کو نئے ایونیوز میں جائیں ٹیکس کی, اور لوگوں کو جو پوٹینشیل ہے انویسٹمنٹ کا اس کو آپ سپورٹ کریں, نہ کہ ان کو مزید برڈن کریں. ٹھیک ہے سر, جو اسمال بزنس والے ہیں اور شاپ کیپرز ہیں جس طرح کے, ان کے لیے کچھ ہے اس بجٹ میں؟ ان کے لیے دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو آپ کو ٹیکس کرنا چاہیے, یہ تو بنیادی بات ہے. لیکن ان کے لیے چونکہ ان کو الیکٹریسٹی پیمنٹ بہت کرنی پڑتی ہے, تو میرا مشورہ ہے, اور یہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کیا ہے, ہم آئی ایم ایف کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے جی آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے یا فسکل ڈیفیسٹ وہ 4% تک رکھیں, اس سے اوپر نہ جائے. جس کا مطلب ہے آپ اگر آپ نے 20,000 روپے کا اپنا ایکسپینس کا رکھا ہے ٹارگیٹ اس سال کا, تو آپ کو کم از کم 16,000 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ 4,000 روپے پھر آپ نان ٹیکس ریونیو سے لیتے ہیں. تو جو 16,000 ارب روپے آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں, وہ اگر آپ ایک ہی طرف ڈال دیں گے, ایک طبقے کی طرف, اور باقیوں کو چھوڑ دیں گے, تو پھر آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ جو آپ نے 16,000 ارب کا جو ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نئے ایونیوز کو ڈھونڈیں, اور اس طبقے کو آپ تھوڑی سی جو ہے نا اس کو فیسلٹیز دیں تاکہ وہ اس قابل ہو. اب میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. اس وقت دبئی اور مڈل ایسٹ سے پیسہ واپس آ رہا ہے, بالکل, اور جو پیسہ وہاں جاتا تھا ریئل اسٹیٹ میں جا رہا تھا, انویسٹمنٹ, وہ پاکستان میں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں اس وقت ہماری ریمیٹنسز میرے خیال میں اپریل میں کو $41 بلین پر پہنچی ہیں. یہ بہت بڑا سرج ہے, یعنی آپ سمجھیں کہ 9% ہم نے ایک مہینے میں اپنی انکریز کی. اب وہ پیسہ جب پاکستان میں واپس آئے گا تو کیا اس کے لیے انویسٹمنٹ آپشنز موجود ہیں؟ کیا اس کو پار کرنے کے لیے کیا صرف ریئل اسٹیٹ میں پیسہ چلا جائے گا پاکستان میں, یا اس کے لیے انڈسٹری بھی لگ سکتی ہے, اس کے لیے ٹریڈ میں بھی پیسہ لگ سکتا ہے, گروتھ میں پیسہ لگ سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے انویسٹمنٹ کا. آپ ایسے گروتھ سینٹرز بنائیں, آپ صرف کراچی, لاہور, فیصل آباد کو گروتھ سینٹر نہ بنائیں, آپ چھوٹے شہروں کو گروتھ سینٹرز بنائیں, وہاں انویسٹمنٹ لے کر جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملے گا, اور وہاں پر انڈسٹریل یا ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ وہاں ہوگی. اور چھوٹے شہروں میں انڈسٹریز ہیں, آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں. نہیں, لیکن دیکھیں سندھ میں صرف کراچی میں ہے, یا تھوڑی سی حیدرآباد میں, یا چند سیکٹر میں, پورا سندھ خالی ہے. پنجاب میں بھی اسی طرح بے انتہا کو 120 شہر ہیں, اس میں سے میرے خیال میں مشکل سے کوئی 20 شہروں میں انڈسٹری ہے, باقیوں میں نہیں ہے. تو آپ گروتھ سینٹرز ڈیوائڈ کریں, اور ان کو زیادہ جب آپ پروموٹ کریں گے, انویسٹمنٹ لے کر جائیں گے, وہاں پر فیسلٹیز دیں گے انویسٹر کو کہ جی آپ یہاں پیسہ لگائیں, فیکٹری لگائیں, یہاں آپ کو فوڈ پروسیسنگ لگائیں, ہم آپ کو انسینٹیو دیتے ہیں, تو اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی, اس سے لوکل ریونیوز بھی بہتر ہوگا, اور جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں اس کو بھی فیسیلیٹیٹ آپ کر سکتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بہت لمیٹڈ انویسٹمنٹ آپشنز کھولیں, آپ اس کو براڈن کریں, اور براڈن ایسے کریں کہ زیادہ ایریاز کے اندر انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں, اور جو پہلے میں نے کہا کہ جو انرجی پرائسز ہیں ان کو آپ لوور کریں, کیونکہ اس وقت پاکستان میں بہت ہائی ہیں. الیکٹریسٹی ٹیرف دنیا کے میرے خیال میں ہائیسٹ ٹیرف میں آتے ہیں, تو اس سے آپ کو نیچے لانا پڑے گا. اور آخری بات میں یہ کہوں گا, فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل کرنا چاہیے. ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ وہ شعبے چلا رہی ہے جو کہ پروونسز کے پاس ہونے چاہیے. تو فیڈرل گورنمنٹ جتنی ایفیشینٹ اور ایفیکٹیو ہوگی, اتنا زیادہ ٹیکس برڈن لوگوں پر کم ہوگا. تھینک یو سو مچ. عرفان مفتی صاحب اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طریقے سے انہوں نے ایک عام شخص کی آواز اٹھائی ہے, آپ نے دیکھا ہے, انہوں نے بتایا کہ کیا کیا کرنا چاہیے, کیا کیا ہو سکتا ہے, اور گورنمنٹ کو اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.